ایک شخص نے کلمہ پڑھا تھا ہندوستان میں اور امریکہ نے اس پہ پابندیاں لگائیں. پھر وہ شخص امریکہ سے انگلینڈ چلا گیا, پھر لندن سے نکلوایا گیا, پھر وہ افریقہ چلا گیا اور پھر آخر میں وہ مسقط میں اس کا انتقال ہوا. پتہ ہے اس نے کلمہ کس طرح پڑھا؟ اس شخص نے 3 جلدوں میں رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ پہ انگریزی میں کتاب لکھی تھی. اور پتہ ہے آپ کو مسلمان کیسے ہوا تھا؟ وہ آیا دلی کی جامع مسجد دیکھنے. وہ کہتا میں نقشے بناتا تھا, نقشہ نویس تھا, تو جو پرانی عمارتیں تھی پرانے مغلوں کے زمانوں کی بنی ہوئی ان کو میں دیکھتا دیکھتا یہاں آیا. دلی کی مسجد میں داخل ہوا, کیمرہ میرے پاس تھا تو میں نے دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہے, ٹانگوں سے معذور ہے اور وہ دلی کی مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے جیب سے بٹوا نکالا اور $1 نکال کے اس فقیر کو تھمایا, پینٹ میں ڈالنے لگا بٹوا تو بٹوا میرا گر گیا. میں اندر گیا, مسجد کے سارے دروازے دیکھے اور جہاں سے مجھے جو چیزیں چاہیے تھی ان کی میں نے فوٹوز بنائی اور میں چلا گیا کسی اور دروازے. اب وہ فقیر نے بٹوا اٹھایا اور اٹھا کے وہ ٹٹولنے لگا کہ وہ شخص کدھر گیا جس کا بٹوا گرا. کہتا ڈھونڈتا رہا لیکن ملا نہ, کسی اور دروازے سے گزر گیا. وہ شخص کہتا 6 مہینے کے بعد میں دوبارہ پھر مسجد میں کچھ تصویریں اور لینے کی ضرورت پڑ گئی. پھر آیا تو فقیر دروازے پہ بیٹھا ہے. جب میں نے اندر قدم رکھا تو جھٹ سے اس نے کہا مجھے جانتا بھی نہیں. ترجمان میرے ساتھ تھا. کہنے لگا صاحب جی بٹوا گر گیا تھا, پیسے تو پورے کر لو. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس شخص کی حالت دیکھی اور پھر میں نے بٹوا کھولا, $1 پورے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. ہم بے وقار نہیں باوقار نبی کے غلام ہیں. بھوکا مرتے ہیں پر کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے. کریم رسول کے ماننے والے غلام نے بٹوا دیا. انگریز کہتا میں نے پینٹ سمیٹی, ٹانگیں کانپ رہی تھی, میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. میں نے کہا یار تو $2 مانگتا ہے سارا دن, تیرے ہاتھ ہزاروں $, آئے تھے, $1 بھی کم نہیں. تو نے کیوں نہیں استعمال کیا اور پھر تو نے چرائے بھی نہیں, گرے پڑے ملے ہیں. تو فقیر اس انگریز سے کہتا ہے دل میرا کیا تھا میں کھا لوں, پر پھر میرے دل میں خیال آیا تو عیسیٰ کا ماننے والا, میں تو محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب عیسیٰ کا ماننے والا ہے, میں تو کالی زلفوں والے کا نوکر ہوں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تو اپنے رسول کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ آپ کی امت نے میرے امتی کے پیسے دبا لیے تھے اور تیرا رسول تیرا دامن تھام کے میرے نبی کے پاس آئے, مجھے ساری زندگی بھوکا مرنا منظور ہے پر میرے رسول کے بابت کوئی بات کر جائے یہ میں منظور نہیں کرتا. وہ کہتا میں کافر تھا, کلیجے میں کافر کا دل تھا, کبھی نہ رویا تھا, لیکن رسول کے غلام کی بات سن کے میں رویا. میں نے کہا جس نبی کے امتی فقیر ہوں تو باوقار ہوتے ہیں, وہ رسول کتنی عزت والا ہوگا. پڑھاؤ کلمہ میں بھی غلام بن جاتا. دوستو یہ کردار ہے مسلمانوں کا. یاد رکھو تیرا اور میرا کردار رکاوٹ ہے. تقریروں سے انقلاب نہیں آتا, کردار سے انقلاب آتا ہے. ہم لوگ تو الجھ گئے ہیں, ہم وہاں جاتے. دیکھو جب تک ہم رسول اللہ کے سچے غلام نہیں بنتے اور لوگوں کو نبی پاک کے قدموں تک لے کے نہیں آتے, دین کا پھریرا بلند نہیں ہوگا. یہ کارٹون امت لخت لخت ہے, ساری امت. افغانستان کی بچیاں کٹ گئیں, ہم آرام سے رہے. عراق کے لوگوں کے گلے پہ چلا کے نا انہوں نے بلیڈ, ان کے اندر پٹرول ڈال کے آگ لگائی, ہم خاموش رہے. دوستو لخت لخت امت. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا. گھسیٹ اپنا آپ, آ جا میرے رسول کے قدموں میں, آ جا, آ جا رسول پاک کی نوکری میں, آ جا, آ جا. لو سنو بات, جو قریب آیا. حضور نکلے ایک دن مدینے, نبی پاک نئے نئے آئے نا, ایک دن حضور نکلے, ایک بوڑھی اماں کھڑی ہے, گٹھڑی باندھی ہوئی ہے. اس کو بہت سارے محدثین نے لکھا ہے, اسد الغابہ فی معرفت صحابہ,
جو حالات صحابہ پر کتاب ہے اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ بوڑھی اماں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہے مدینے کی گلی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا بڑی بھی کیا بات ہے یہاں کھڑی ہو؟ سادی عورت سادے لبو لہجے میں کہتی ہے میں نا مدینہ چھوڑ کے میکے جا رہی ہوں اپنے، یہ 2-3 کلومیٹر پہ میرے پیکے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ کہنے لگی مجھے پتہ چلا ہے مدینے میں کوئی جادوگر آ گیا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ پہلی نظریں لوٹ لے اے ماہی تیرے ہار شنگاراں، تیرے قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں، تے کسے نو کول نہ پھٹکن دیتا تیرے حسن دے پہرے داراں، او سجنا تو کلہ ہی نہیں ہے تے ہوئے نہیں قتل ہزاراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے حضور پتہ چلا جو ہو جاتا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا باپ دادا کا دین۔ تو حضور نے فرمایا جاتی کیوں نہیں؟ تو جو ہے آپ کی یہاں تو بیٹھی ہے جاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی گٹھڑی وزنی ہے اٹھائی نہیں جاتی، پانڈ وزنی ہے کپڑے زیادہ اٹھائی نہیں جاتے۔ رسول پاک نے دستے مبارک بڑھایا اور اٹھا کے نا گٹھڑی میرے رسول نے کندھے پہ رکھی، فرمایا چل میں تجھے چھوڑاؤں۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ رسول دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ حضور آگے آگے، تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا تو آگے لگ جا، کدھر جانا ہے؟ بوڑھی اماں آگے آگے، مدینے سارا گزر گیا، صحرا گزر گیا، چھوٹا سا گاؤں آیا، وہاں کہنے لگی یہ میرا گھر ہے رکھ دے گٹھڑی۔ حضور نے گٹھڑی رکھی، نبی پاک نے رخ پھیرا تو کہنے لگی نام تو بتا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دے اماں تجھے تکلیف ہوگی۔ حضور نے کہتی ہے نہیں تو کسی بڑی ہی پاک ماں کا بیٹا لگتا ہے، تو نے کسی کریم کا دودھ پیا ہے، تو کسی اعلیٰ ہو، سلام تجھ پہ بھی آمنا، تیرے لال پہ بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ کہنے لگی یہ دکھوں کا دور ہے، اپنے نہیں کام آتے، تو بیگانہ ہو کے گٹھڑیاں اٹھائے پھرتا ہے، یہ تو تکلیفوں کا زمانہ ہے، سگے نہیں اور تو بیگانہ ہو کے۔ تیرے انداز بھی بڑے میٹھے ہیں، تیرے رنگ ڈھنگ بڑے نرالے ہیں، سونیا بتا تو صحیح نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ماں کام سے غرض ہے نا تیرا کام ہو گیا، نام کو چھوڑ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا تو پیچھے بھاگی، کہنے لگی سونیا بتا تو صحیح، اتنے تیرے میٹھے بول ہیں میں گرویدہ ہو گئی، اور کریمہ بول تو صحیح نام کیا ہے کون؟ حضور نے فرمایا اماں میں وہی ہوں جس سے ڈر کے تو بھاگ رہی ہے، میں وہی ہوں جس سے ڈر کے تو بھاگ رہی ہے۔ ماں پیچھے گئی، اٹھا کے نا گٹھڑی تو زور سے پھر اپنے کندھے پہ پھینکی، کہنے لگی میں بھی بڑی پاگل ہوں، اپنی بولی نہ بولوں پنجاب کی، کہنے لگی ممی شدینیاں میں بڑی پاگل ہوں، کس سے ڈر کے بھاگ رہی ہوں؟ قسم خدا کی اگر تو جادوگارا تو چلا مجھ پہ جادو، میں بھی تیری زلفوں کی اسیر ہو گئی ہوں، تیرے مکھڑے کی دیوانی ہو گئی ہوں، تیری نوکرانی ہو گئی ہوں، آج سے میں بھی آمنہ کی نوکر اور فاطمہ کی کنیز بن کے گزارا کروں، میں بھی آج سے پوری نوکری کروں گی۔ میرے کریم رسول جو قدموں کے قریب آیا وہ ہو گیا۔ ہم رہتے ہیں نا یورپ میں، کبھی کسی کو حضور کی کوئی بات سنائی ہے وہاں؟ ہمیں خود نہیں آتی، پڑھتے ہی نہیں ہم، اور ہیں ہم سمجھدار، سیاست ہمیں ساری آتی ہے، ناراض نہ ہو جائیے گا، اور اگر آپ ہو بھی گئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔